جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے. قومی سطح پہ جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں, وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے. بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے, حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ کیا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہوں گے وہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا, اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی سپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع, آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے, اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں, یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا, تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ, بولو, یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں, تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے, تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا, بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا, یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا, اب اللہ کہے گا بھگتو, یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی, جتنے مرضی بال لگوا لو, یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی. اب یہ اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا, ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم, آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے, خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں, سمجھ رہے ہو نا, ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں, یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا, اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا, تھوڑے سے مزے کے لیے شادی, اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے, کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے, چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے, تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں, حیا جاتی چند سیکنڈ میں, آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے, اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے, اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو, بوائے فرینڈ سے. سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, کنٹرول بہرحال کرو. اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ.
کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتا یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہیں یہ سوچا کہ براڈ مائنڈڈ بنا دو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے, بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے, اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. جب نکاح کی لذت سے محروم, تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے, گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو, ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے, اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے, جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی, کبھی پلاؤ, کبھی بریانی آ رہی ہو, اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب؟ عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے؟ ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے, دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا.
फितरत ने जो ख्वाहिश आपके अंदर रखी है उससे फितरत कुछ काम लेना चाहती है। अल्लाह मियां ने आप में जो औरत की ख्वाहिश रखी है उससे काम लेना चाहती है ताकि मियां बीवी में मोहब्बत हो, आगे नस्ल बढ़े, सुकून मिले आपको। वहां पे आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया में इंतकाम लूंगा, दुनिया में सजा दूंगा मैं, आखिरत तो बाद में है, आखिरत की तो सजा बहुत सख्त है, अल्लाह हम सबको बचाए उससे। तो हर बुराई का मेरे भाई, जिस बुराई के पीछे भी जाओगे ना, खुदा को पसे पुश डाल के, वक्ती फायदा है, उसके साइड इफेक्ट उन फायदों से ज्यादा है। शराब को देख लो ना, शराब, बस ये बात करके मैं बयान खत्म करता हूं। शराब जब हराम हुई है तो मुशरिकीन ने कहा इसके तो बड़े फायदे हैं, हम जब पीते हैं सुकून मिलता है, डिप्रेशन खत्म होती है। तो कुरान ने क्या कहा, इसका गुनाह इसके फायदों से ज्यादा है। ये वक्ती है ना फायदा, ये वक्ती फायदा हो रहा है कि आपको एक डिप्रेशन खत्म, असल में डिप्रेशन पैदा हो रही है इससे। जो शराब पी के डिप्रेशन खत्म हो रही है, तो मेरे भाई तुझे पैदा इसलिए हुई थी कि तू पीता है, लिहाजा तुझे उसको खत्म करने के लिए पीना पड़ा, शराब को पीना पड़ा। जो नहीं पीते उनको डिप्रेशन होती नहीं है। कुछ दिन पहले कॉफी के मरीज आए मेरे पास ना, कह रहे हैं मैं जब टेंशन में आता हूं कॉफी पीता हूं और रिलैक्स हो जाता हूं। मैंने कहा आपको टेंशन हो इसलिए रही कि आप कॉफी पीते हैं, हमें तो नहीं, मैंने कहा होती टेंशन, मैं तो कभी नहीं कॉफी पीता, हमें तो नहीं होती। भाई लत डाल दी एक चीज की तुमने, कॉफी पी पी के आपका जो दिमाग को नेचुरल तरीके से सुकून मिलना था वो मिलता, दिमाग मांग रहा होता है कॉफी पिलाएगा तो टेंशन खत्म करूंगा, वरना वो तो पीता रहा बैठ के तू। और ये जितनी नशे की चीजें हैं, नशे से मेरी मुराद जिनकी आदत पड़ती है, इनकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। 24 घंटे में 2 कप पी रहे हो, थोड़े दिनों में वो 2 कप बराबर हो जाएंगे, 3 पे आना पड़ेगा, ठीक है। पर मैंने कहा सो जाएगा, उड़ जाएगा, पर ये टेंशन के लिए एक और शादी कर ले। वो नेचुरल टेंशन है। नेचुरल टेंशनें जो होती है ना, उनमें टेंशन तो होती है, लेकिन वो टेंशन के बदले में जो सुकून मिलता है वो उस टेंशन पे गालिब आ जाता है। इसकी मिसाल है जैसे खाना खाने से टेंशन होती है, खाओगे तो नींद आएगी, क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाओगे, लेकिन ये टेंशन मेरे भाई ना खाने से क्या है, क्या ख्याल है, जो नहीं खाने से होगी वो तो मुसलसल डैमेज करती रहेगी ना। भूखा रहना है, लेकिन ये तो नहीं कि सारी जिंदगी भूखा ही रहो, एक वक्त में तो खाना ही पड़ेगा ना जाके। वो आ गई, फिर इस पे भी बात, अब क्या करें, आज बयान होना था। तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, खूब समझ लें, जो बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, ये सोच के कि हमें सुकून मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें सुकून मिलेगा। सुकून गया तेल लेने। सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, अपने आप को वक्ती तौर पे बेसुकून कर ले, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर अपने आप को बेसुकून कर लो। सुकून ही सुकून तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह तुम्हारी झोलियों में लाके डाल देगा। मैंने किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग को परेशानियों में नहीं देखा, हालांकि परेशानियों के 20 असबाब उनके पास होते हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने उनको एक खास किस्म का सुकून अता किया होता है। वो सुकून किस बात का है कि अल्लाह हमसे खुश है, और नेचर पे चलने का जो सुकून है वो अल्लाह उनको अता फरमाते हैं। तो आज जो है ना, अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है, बिल्कुल पसे पुश। कि कोई बताओ लोगों को कि भाई ये शरीयत में हराम है, अबे भाई ये पुराने जमाने की बात है। खासतौर पे शादी ब्याह में देखो कैसे आजाद हो जाते हैं यार। पहले जमाने में तवाइफों के नाच देखने के लिए लोग जाया करते थे कोठों पे, अब यूट्यूब ने ऐसी बेहयाई फैला दी है, हर शादी ब्याह में लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, चैनल पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और उसको प्रोमोट कर रहे हैं कि जो नहीं भी नाच रहे हमें देख के वो भी क्या करें, नाचें। तो नाच लो मेरे भाई, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। शादी ब्याह की 2 घंटे की तकरीब होती है, नाच गाने की बड़ा मजा आता है उसमें। उसके बाद जो बेसुकूनी के कांटे अल्लाह तुम्हें चुभोएगा ना कि तुमने खुदा को नाराज किया, और इन घरों में डिप्रेशन, खुदकुशियां, और जो ब्रेन हैमरेज से, इनकी एक टेंशन से जो ब्रेन हैमरेज होता है इन लोगों को, और जो लटक रहे हैं वो, फिर ये टेंशनें भी इन्हीं के घर में, इन्हीं जहां खुशियां हैं कल गम जाके देखा करो इन लोगों के क्या होते हैं। तो अल्लाह हमें हिदायत दे, अपने घरों के खूबसूरत माहौल को मेरे भाई इस बेहयाई के जरिए तबाह बर्बाद मत करो। अल्लाह समझने की